بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12واں لیکچر۔ پوری دنیا میں تبلیغ کیسے شروع ہوئی؟ کفار مکہ سے جنگ بندی کے معاہدے کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے اصل مقصد یعنی دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یکم محرم 7 ہجری کو 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 8 مختلف بڑے بادشاہوں کے پاس بھیجا اور انہیں تحریری طور پر اسلام کی دعوت دی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ صرف وہی تحریر پڑھتے تھے جس پر اسٹیمپ یعنی مہر لگی ہوتی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے اوپر اللہ، پھر رسول، پھر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے ہی مہر کے طور پر ہر خط کے اوپر لگایا جاتا۔ ان میں سے 3 امراء یعنی بادشاہوں نے دعوت قبول کی اور 5 نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب بادشاہ وہ سعادت مند افراد جنہوں نے خطوط کے ذریعے اسلام قبول کیا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، بر اعظم افریقہ میں ایک ملک ہے جس کا نام حبشہ تھا لیکن آج کل اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس علاقے کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے نجاشی کا اصل نام اصحمہ تھا۔ اس کے پاس حضرت عمر بن امیہ ضمری نامی صحابی رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر آئے۔ اس نے بڑی عزت سے خط وصول کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خط اسے ملا تو وہ اپنے تخت سے اتر کر زمین پر آیا اور فوراً اسلام قبول کیا۔ یہ بڑے ہی اچھے مسلمان ثابت ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ نمبر 2، اس زمانے کا ایک اہم ترین علاقہ بحرین تھا جہاں منذر نامی ایک آدمی کی حکومت تھی۔ وہاں علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، ملک عمان میں 2 بھائیوں جعفر اور عبد کی حکومت تھی۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہوں نے پہلے تو ماننے سے انکار کر دیا، مگر جب انہیں علم ہوا کہ تقریباً سارے ہی قریب کے حکمران اسلام قبول کر چکے ہیں تو آخر کار انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ نمبر 1، اس زمانے میں مصر بھی ایک بڑا ملک تھا۔ اس کے بادشاہ کا لقب مقوقس تھا۔ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے۔ اس نے خط پڑھا اور بڑی آؤ بھگت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفے بھی بھیجے مگر اسلام قبول نہ کیا، اور یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے مگر میرے خیال میں وہ ملک شام میں آئیں گے۔ نمبر 2، اس زمانے میں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایک روم اور دوسری فارس۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر اور فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے اس وقت کے بادشاہ جس کا اصل نام خسرو پرویز تھا کے نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط بھجوایا تو اس خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خط بسم اللہ سے ہی شروع ہوتا تھا۔ اس کے بعد لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کے نام۔ خسرو پرویز بڑا متکبر آدمی تھا۔ اس نے یہ خط کہہ کر پھاڑ دیا کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ اس نے خط پھاڑ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ خسرو پرویز غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا
اور اس نے یمن میں اپنے گورنر جس کا نام بازان تھا اس کو خط لکھا جس میں حکم دیا کہ 2 بندے بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ بڑی گرفتاری کے لیے چل پڑے. اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے بادشاہت کے لیے اپنے باپ ہی کو قتل کر دیا، لیکن یہ بات ابھی یمن کے گورنر تک نہیں پہنچی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب بات بتا دی تھی. وہ بندے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں بتائی. یہ سن کر وہ واپس چلے گئے. دوسری طرف کچھ دنوں بعد جب خسرو پرویز کے بیٹے کی طرف سے یہ پیغام آیا بازان کو کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے، تو یمن کے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو اب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ خبر انہیں وحی کے بغیر پتہ نہیں لگ سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نمبر 3، دوسری بڑی سپر پاور روم تھی. یہاں کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسے خط بھجوایا تو اس وقت وہاں کے بادشاہ کا اصل نام ہرقل تھا. جب اس نے خط دیکھا تو پوچھا، کیا ان کے علاقے کا کوئی بندہ اس وقت ہمارے ملک میں ہے؟ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ وہیں تھے. جب انہیں لایا گیا تو ہرقل نے ان سے مختلف سوالات کیے. پھر کہنے لگا، اگر یہ باتیں صحیح ہیں، یعنی جو ابو سفیان نے جواب دیے تھے ان کے متعلق کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو وہ بہت جلد میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے. پھر کچھ تحفے تحائف دے کر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا. نمبر 4، ایک علاقہ یمامہ جہاں کے بادشاہ کا نام حوزہ بن علی تھا. جب وہاں سلیط بن عمر رضی اللہ عنہ نامی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر گئے تو اس نے شرط رکھی کہ مجھے بھی کچھ زمین کا حاکم بنا دیا جائے، پھر اسلام لاؤں گا. یعنی دل سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ لالچ میں اسلام لانا چاہتا تھا. اسلام تو ہوتا ہی اس کا ہے جو دل سے قبول کرے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ آفر ٹھکرا دی اور اس نے اسلام قبول نہ کیا. نمبر 5، شام میں ایک علاقہ دمشق ہوا کرتا تھا جس کے حاکم کا نام حارث تھا. اس کے پاس شجاع نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے. اس نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط کب لکھوائے؟ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کتنے بندوں نے اسلام قبول کیا؟ ان کے علاقے اور نام بتائے. کتنے بندوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ ان کے علاقے اور نام بتائیں. کسریٰ کون تھا اور اس نے خط کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خسرو پرویز کا کیا انجام ہوا؟ نجاشی نے خط دیکھ کر کیا کہا؟ یہودیوں سے آخری فیصلہ کن لڑائی کی کہانی. عرب میں 3 بڑی طاقتیں تھیں: مشرکین مکہ، عرب کے ارد گرد پھیلے ہوئے جانگلی قبائل اور یہودی قبائل. ان تینوں کی الگ الگ داستان سنیے. مشرکین مکہ، ویسے تو یہ بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن چونکہ کعبہ کے متولی یعنی منتظم تھے اس لیے لوگوں نے ان کی بڑی چودراہٹ کو مانا ہوا تھا. عرب کے ارد گرد پھیلے ہوئے جانگلی قبائل، انہیں کسی کی حیا نہیں تھی. یہ لوگ چوری، ڈاکے، لوٹ مار کرتے تھے. جو آگے سے بولتا اسے قتل کر دیتے، اس لیے لوگ ان سے ڈرتے تھے. یہودی قبائل، یہ عرب کے پرانے رہائشی نہیں تھے بلکہ بھاگ کر یہاں آئے تھے. اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کو ایک بادشاہ بخت نصر نے بڑی تعداد میں قتل کر دیا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آئیں گے تو انہیں غلبہ حاصل ہوگا. یہود کے 12 بڑے قبائل اپنے علاقوں سے جان بچا کر عرب میں آ گئے. یہاں 2 علاقے کھجوروں کے حوالے سے مشہور تھے، ایک خیبر اور دوسرا وہ جہاں اوس و خزرج رہتے تھے. 9 قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے اور 3 مدینے میں رہنے لگے. خیبر کی کہانی: اس طرح ان کی بڑی تعداد مدینے سے قریباً 300 میل دور ایک بستی جسے خیبر کہتے تھے
وہاں آباد ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنی بستیوں کے ارد گرد بڑی اونچی اور مضبوط دیواریں بنا لیں، داخل ہونے کے لیے اس میں گیٹ لگا دیے۔ ایسی بستی جس کی حفاظت کے لیے اس طرح دیوار بنائی جائے اسے قلعہ کہتے ہیں۔ ان کے یہاں 8 بڑے اور باقی بہت سے چھوٹے قلعے تھے۔ دشمن اسے پار نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان میں نبی بھیجے تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں، اور پھر اللہ پاک انہیں ساری دنیا میں غالب کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی اولاد میں بھیج دیے، تو انہوں نے ان نبی کو ماننے کی بجائے ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ مدینے میں جن یہودیوں کی خرابیوں اور بری حرکتوں کی وجہ سے انہیں نکال دیا گیا تھا، وہ لوگ بھی بھاگ کر خیبر آ گئے تھے۔ اس طرح وہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ برے کام کا برا انجام۔ صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ ان سے 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی لوگ دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے تھے، لہذا امن اسی وقت قائم ہو سکتا تھا جب ان کو ان کے کرتوتوں کی اچھی طرح سزا مل جاتی۔ ہجرت کے 7ویں سال یکم محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے۔ انہیں لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چپکے سارا راستہ پار کر لیا۔ جب قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ صبح کی نماز پڑھی تو ان میں سے چند بندوں نے دیکھ لیا اور بھاگتے ہوئے اپنے سرداروں کو جا کر بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں۔ دوسری طرف ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جس جگہ ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر یہودیوں کے تیروں سے بچنا مشکل ہے، اگر مناسب سمجھے تو فلاں جگہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی اچھا مشورہ دیتا تو اسے قبول فرما لیتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عادت نصیب فرمائے، آمین۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلے گئے۔ ہمارے پیارے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہر فریق اپنا ایک جھنڈا لے کر آتا اور اپنے کسی بہت ہی بہادر آدمی کو وہ دے دیتے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر بندے کی یہی خواہش تھی کہ صبح مجھے جھنڈا مل جائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھ پر اپنا لعاب لگا دیا، آنکھ فوراً ہی ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں دے دیا اور ساتھ ہی ایک نصیحت بھی کی کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، کیونکہ اگر اللہ پاک نے ایک بندے کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت مہنگے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو یہ اس کے لیے پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ سب سے بڑے پہلوان سے لڑائی کی کہانی۔ یہودیوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کے 8 بڑے قلعوں میں سے پہلا اور سب سے مضبوط قلعہ نائم کا تھا، جس کے سردار کا نام مرحب تھا۔ یہ باہر نکلا اور اونچی آواز سے بولا کہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ اس سے مقابلے کے لیے ایک صحابی عامر رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے ان پر وار کیا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ وہ تلوار مرحب کو لگنے کی بجائے واپس انہی کے گھٹنے پر لگ گئی۔ یہ گر گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں کودے۔ انہوں نے گرجتے ہوئے مرحب کو آواز لگائی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور پھر ایک ہی وار میں اس کی گردن اتار دی۔ پھر اس کا بھائی لڑنے آیا تو ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے اسے ختم کر دیا۔ اس طرح بزدل یہودیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور مسلمان آسانی سے جنگ جیت گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے قلعے فتح ہو گئے۔ کسی نے ڈر کے مارے ہتھیار پھینکے تو کسی نے جنگ میں پھینٹی کھائی۔ مال کی زبردست تقسیم۔
خیبر بڑا زرخیز علاقہ تھا، اسی لیے یہاں کے یہودی بہت امیر تھے۔ جنگ ہارنے کے بعد ان کا سارا مال ہاتھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آدھا مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے بھی عام مسلمانوں جتنا مال آیا، باقی آدھا مال رکھ لیا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات پر لگایا جا سکے۔ وہ مہاجر جنہیں ان کے انصاری بھائیوں نے اپنے باغات دیے تھے، آج جب ان کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں کو ان کا مال شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہی غیرت نصیب فرمائے کہ جب ہمارے پاس پیسہ آئے تو احسان کرنے والوں کو یاد رکھے، آمین۔ یہودیوں پر احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر 3 احسان کیے۔ نمبر 1، خیبر کی زمین انہی کو اس شرط پر واپس کر دی کہ آدھی فصل مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب چاہیں گے ان سے زمین واپس لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ نمبر 3، ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی بوٹی میں زہر ملا دیا۔ ابھی ایک نوالا چکھا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ اس عورت کو لایا گیا، پوچھا یہ کیوں کیا تو نے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ اگر آپ نبی ہوئے تو اللہ پاک آپ کو بتا دیں گے اور آپ بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ گوشت کھا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، تو پھر بعد میں اس عورت کو ان کی وجہ سے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ رشتہ داروں سے محبت کی کہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ انہیں بوسہ دیا اور کہا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ خیبر کی فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خوشی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی رشتہ داروں سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، زندہ رہنے کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان اکٹھے رہتے ہیں تو مزاج، پسند، ترجیحات میں فرق کے سبب اختلاف ہو جانا کچھ بعید اور عجیب نہیں، لیکن اگر یہی اختلاف بڑھ جائے تو نوبت قطع رحمی تک پہنچ جاتی ہے۔ اسلام ایسی قطع تعلقی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ معاشرے میں وہ افراد جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی اور بھی مذموم ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں کہ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری 5984 نمبر حدیث۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی رشتہ دار سے قطع رحمی نہیں کرنا چاہتے، مگر اس کا تلخ رویہ آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان پر نرمی اختیار کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار آپ کے ساتھ ہوگا جو ان پر آپ کی مدد کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2558۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی دوسرے کے اچھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے۔ فرمایا بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری 5991 نمبر حدیث۔ جب انسان دوسرے کے برے سلوک کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے تعلقات جوڑے رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے بہت سے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2067۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ذاتی وجوہات کی بنا پر تعلقات نہ توڑے
دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا قیامت کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو، رات کے اس پہر میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3251۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی نہیں ملتے۔ اگر صلح ہو بھی جائے تو جنازوں پر ہوتی ہے، اور بعض تو جنازوں پر بھی نہیں ملتے۔ اگر لڑائی کا سبب پوچھیں تو بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں شادی پر صحیح طرح نہیں بلایا، ہمارے والد صاحب کا نام کارڈ پر نہیں لکھا جبکہ ہم نے اپنے فلاں کی شادی کی تھی تو ان کے والد کا نام لکھا تھا، فلاں کے دادے نے ہمارے دادے سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ الغرض ایسی ہلکی ہلکی باتوں پر نسل در نسل لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اپنے رشتہ داروں کے دوستوں تک سے اندھا سلوک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ ایک آدمی ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے خود سلام کیا، اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا اور اپنے سر پر موجود امامہ اسے دے دیا۔ لوگ کہنے لگے یہ شخص اس سے کم حسن سلوک پر بھی خوش ہو جاتا، یعنی آپ نے اس سے بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ نے فرمایا اس کا باپ میرے والد عمر رضی اللہ کا دوست تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2552۔ یعنی ان کے اپنے والد سے کتنے محبت بھرے تعلقات تھے کہ والد کے دوستوں کی اولادوں تک سے اپنے والد کی وجہ سے ایسا اچھا سلوک کرتے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کئی باپ بیٹے، بھائی بھائی، ماں بیٹی، بہن بھائی، تائے چاچے، ماموں خالہ میں اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم تو ایسے افراد میں شامل نہیں جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کے سبب جنت سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے جو لوگ جنت میں نہیں جانے والے۔ لہٰذا اگر صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں تو معاف کرنے کے لیے جنازوں کا انتظار نہ کریں، بلکہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ کام کرنے والے کی عزت کو رب کریم کبھی کم نہ ہونے دے گا۔ سوالات: عرب میں کون کون سی فوجی طاقتیں تھیں؟ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے کیوں انکار کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرحب کس قبیلے کا سردار تھا؟ مرحب کو کس طرح قتل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر کیا احسانات کیے؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کریں۔ آج کل لوگ رشتہ داروں سے کیوں نہیں بولتے؟ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟